آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت مشہور کہانی کی جو ہم سب نے شاید بچپن میں سنی ہو، سلیمان بادشاہ کی دانائی اور انصاف والی کہانی۔ ہمارا جو مواد ہے آج کا وہ اسی کہانی کے اقتباسات پر مبنی ہے، اور آج ہم صرف کہانی دہرائیں گے نہیں بلکہ کوشش کریں گے کہ اس میں جو حکمت ہے، جو انصاف کا پہلو ہے، اس کو سمجھیں۔ سلیمان بادشاہ آپ جانتے ہیں قدیم اسرائیل کے مشہور حکمران تھے۔ ان کی ذہانت کا تو ہر طرف چرچا تھا، اور لوگ دور دور سے آتے تھے ان کے پاس اپنے مسئلے لے کر انصاف کے لیے۔ جی بالکل۔ اور اس کہانی کی جو خوبصورتی ہے نا، وہ یہ کہ یہ صرف ایک دلچسپ قصہ نہیں ہے۔ یہ دراصل انسانی نفسیات کو سمجھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، خاص طور پر جب لوگ شدید دباؤ میں ہوں، جذباتی کشمکش میں ہوں۔ یہ دکھاتی ہے کہ سچائی کبھی کبھی بالکل سامنے نہیں ہوتی، وہ چھپی ہوتی ہے، اور اس سے باہر لانے کے لیے کیا کہتے ہیں، غیر معمولی طریقے اپنانے پڑتے ہیں۔ تو آئیے سیدھا اسی مشہور واقعے پر چلتے ہیں۔ منظر ہے سلیمان بادشاہ کا دربار، اور وہاں دو عورتیں آتی ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور دونوں پوری شدت سے یہ کہہ رہی ہیں کہ بچہ میرا ہے۔ پہلی کہتی ہے بادشاہ سلامت، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ اور دوسری فوراً ہاں، دوسری فوراً کہتی ہے نہیں، یہ میرا بچہ ہے، یہ مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ آپ تصور کریں وہ ماحول کتنا کشیدہ ہوگا۔ سچ کیا ہے، یہ جاننا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ ہاں، یہ کسی بھی جج کے لیے آپ سوچیں کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ ایک ڈراؤنا خواب ہی سمجھ لیں، جب کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو سامنے، کوئی گواہ بھی نہیں، اور دونوں طرف سے دعوے بھی اتنے ہی پکے، اتنی ہی شدت سے، تو فیصلہ کیسے ہو؟ یہ صرف قانون کا معاملہ نہیں رہتا، پھر یہ تو انسانی جذبات کا ایک طوفان ہوتا ہے جس میں سچ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور حاکم کو خود اپنے خیالات، اپنے تعصبات سے بھی لڑنا پڑتا ہے اس وقت۔ وہ سامنے آتی ہے۔ انہوں نے پہلے تو بڑے سکون سے، خاموشی سے دونوں کی باتیں سنی۔ شاید وہ الفاظ سے زیادہ ان کے پیچھے جو جذبات تھے، خوف، محبت یا حسد، انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر تھوڑا رک کر انہوں نے ایک ایسا حکم دیا جس نے پورے دربار کو یوں سمجھیں سکتے میں ڈال دیا۔ انہوں نے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا، تلوار لاؤ۔ تلوار؟ بچے کے جھگڑے میں؟ جی ہاں، تلوار۔ اب سب حیران کہ بھائی ایک بچے کے تنازع میں تلوار کا کیا کام؟ دراصل یہ حکم یہ پہلا قدم تھا اس ساری صورتحال کی جو مصنوعی سطح تھی نا، اسے توڑنے کا۔ یہ ایک غیر متوقع بات تھی، ایک جھٹکا تھا شاید۔ مقصد یہ تھا کہ دونوں عورتیں جو اپنی تیار کی ہوئی کہانیاں سنا رہی تھیں، جو ایک جذباتی کیفیت طاری تھی، اس سے باہر نکلیں۔ اس حکم سے فوراً ماحول میں ایک سنجیدگی، ایک خطرے کا احساس پیدا ہو گیا ہوگا۔ بالکل، اور پھر آیا وہ فیصلہ جس کی تو کسی کو بالکل امید نہیں تھی۔ بادشاہ نے کہا، اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو، آدھا ایک عورت کو دے دو، آدھا دوسری کو، بس یہی انصاف ہے۔ ذرا سوچیں اس وقت دربار میں کیا خاموشی چھا گئی ہوگی، لوگ تو دم بخود رہ گئے ہوں گے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو ظلم ہے۔ یہ ایک خطرناک کھیل نہیں تھا؟ مطلب کیا ہوتا اگر اصلی ماں بھی ڈر کے مارے یا صدمے سے کچھ بول ہی نہ پاتی؟ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے۔ بظاہر تو یہ بہت بڑا خطرہ مول لینے والی بات تھی، لیکن شاید سلیمان بادشاہ کی حکمت عملی کی بنیاد انسانی نفسیات کی گہری سمجھ پر تھی۔ وہ غالباً جانتے تھے کہ ایک اصلی ماں کی جو محبت ہوتی ہے، خاص طور پر جب بچے کی جان خطرے میں ہو، وہ جذبہ ہر خوف پر، ہر ذاتی فائدے پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک قانونی حکم نہیں تھا، یہ ایک طرح کا نفسیاتی تجربہ تھا جو شدید دباؤ میں سچائی کو سامنے لانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کیلکولیٹڈ رسک تھا، اس یقین پر مبنی کہ ماں کی ممتا جو ہے وہ ناقابل شکست ہے۔ تو یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کا سچائی کا آئینہ تھا جو جذبات کی اصلیت دکھانے والا تھا۔ اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا جیسا شاید بادشاہ نے سوچا تھا۔ دونوں عورتوں کا رد عمل زمین آسمان کا فرق تھا ان میں۔ پہلی عورت جس نے شاید شروع میں زیادہ چیخو پکار کی تھی، وہ بالکل خاموش رہی، سر جھکا لیا اس نے۔ اس کی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ جی ہاں، اس خاموشی کی کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہار مان لینا ہو، یا شاید ایک خوفناک حسد کہ اگر بچہ میرا نہیں تو کسی کا بھی نہ ہو۔ یہ ایک طرح سے لاتعلقی یا خود غرضی کی نشانی بن گئی۔ لیکن دوسری عورت، وہ تو خود پر قابو نہ رکھ سکی، وہ چیخ پڑی۔ اس کی آواز میں درد تھا، ممتا کی فریاد تھی۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی، نہیں نہیں بادشاہ سلامت، خدا کے لیے بچے کو مت کاٹیں، اسے زندہ رہنے دیں۔
یہ بچہ اسی عورت کو دے دے، مجھے منظور ہے، بس اس کی جان بچا لیں۔ یہ الفاظ، یہ قربانی کا جذبہ۔ اور یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس عورت کا رد عمل فوری تھا، غیر ارادی تھا، اور مکمل طور پر بچے کی بھلائی پر مرکوز تھا۔ اس نے اپنا دعویٰ، اپنی ملکیت، سب کچھ ایک طرف رکھ دیا اور صرف بچے کی زندگی کی بھیک مانگی۔ یہ کوئی بناوٹ نہیں ہو سکتی تھی، یہ اداکاری نہیں تھی، یہ اصلی گہری بیلوس محبت کا ثبوت تھا، وہ جذبہ جسے ہم ممتا کہتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ نے اسی غیر مشروط محبت کو فوراً پہچان لیا۔ اور بادشاہ نے فوراً سمجھ لیا کہ سچ کیا ہے۔ ان کے چہرے پر شاید ہلکی سی مسکراہٹ بھی آئی ہو کہ ان کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ انہوں نے اپنا آخری فیصلہ سنایا، تلوار روک لو، بچے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسری عورت ہی اس کی اصلی ماں ہے۔ اس کے دل میں جو درد اور محبت ہے اپنے بچے کے لیے، وہی اس کا ثبوت ہے۔ بچہ اسی کے حوالے کر دو۔ یہ فیصلہ صرف یہ نہیں تھا کہ بچہ کس کو ملے گا، یہ انسانی جذبات کی گہرائی کو سمجھنے اور سچائی کو پہچاننے کا عمل تھا۔ سلیمان بادشاہ نے صرف دعووں اور شور شرابے پر نہیں گئے، بلکہ ایک ایسی صورتحال بنائی جس میں کرداروں کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے سطح کے نیچے جھانک کر حقیقت کو پا لیا۔ پھر فیصلے پہ عمل ہوا، بچہ اصلی ماں کی گود میں دے دیا گیا۔ وہ جو جھوٹا دعویٰ کر رہی تھی وہ شرمندہ ہو کر سر جھکائے دربار سے چلی گئیں، اور وہ لوگ جو پہلے حیران تھے، خوفزدہ تھے، اب وہ سلیمان بادشاہ کی ذہانت اور انصاف کے قائل ہو گئے۔ پوری دربار نے تالیاں بجائیں، ان کی دانائی کی تعریف کی۔ یہ تالیاں صرف بچے کے بچ جانے پر نہیں تھیں، بلکہ اس کمال کے طریقے پہ تھیں جس سے انصاف کیا گیا تھا۔ بالکل، در حقیقت یہ تالیاں اس بات کا ثبوت تھیں کہ سلیمان بادشاہ نے ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلے کو ایک غیر روایتی طریقے سے حل کر کے حقیقی حکمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے صرف ایک جھگڑا نہیں نمٹایا، بلکہ انصاف کے عمل میں انسانی نفسیات کی جو اہمیت ہے اسے بھی واضح کیا۔ مند اور منصف تو کوئی ہے ہی نہیں، ان کا نام ہمیشہ کے لیے ذہانت اور انصاف کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی صرف بادشاہ کی تعریف نہیں ہے، یہ ہمیں دانائی کے مطلب پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ جی، اور ماخذ میں جو اس کہانی کا مرکزی سبق بتایا گیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ کہ اصلی عقل مندی وہ ہے جو انصاف کے ساتھ ہمدردی کو جوڑتی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ توازن ہے۔ سلیمان بادشاہ نے سچائی کو سامنے لایا، یہ انصاف تھا، اور ساتھ ہی ایک معصوم جان کو بچایا، ایک ماں کی محبت کو عزت دی، یہ ہمدردی تھی۔ یہ صرف قانون پر سختی سے عمل کرنا نہیں تھا، بلکہ قانون کو لاگو کرتے ہوئے انسانیت کا خیال رکھنا تھا۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اکثر ہم انصاف کو ایک سخت، بے لچک، جذبات سے آری چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہانی بتاتی ہے کہ حقیقی دانائی میں انسانی احساسات، ہمدردی اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت کتنی ضروری ہے۔ گویا انصاف کی آنکھوں پر پٹی ہو سکتی ہے، لیکن دانائی جو ہے وہ دلوں میں جھانک سکتی ہے۔ یہ صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا بھی ہے کہ کیوں ہوا۔ بالکل، دانائی صرف عقل یا علم کا نام نہیں ہے، یہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھنا ہے۔ انسان کے اندر جو محرکات ہوتے ہیں، جو جذبات کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ سلیمان کا فیصلہ اسی لیے اتنا یادگار ہے کہ اس نے قانونی پہلوؤں سے زیادہ انسانی حقیقت اور محبت کے جذبے کو اہمیت دی۔ یہ فیصلہ سازی میں ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو سے جو اہم باتیں نکلیں وہ یہ ہیں کہ سچی دانائی صرف ذہانت یا منطق نہیں ہے، یہ انصاف پسندی کے ساتھ ساتھ ہمدردی، شفقت اور انسانی نفسیات کی گہری سمجھ کا ایک ملاپ ہے۔ سلیمان بادشاہ نے اپنی عقل کو انسانی فطرت کی سمجھ کے ساتھ استعمال کیا اور ایک ایسا حل نکالا جو نہ صرف منصفانہ تھا بلکہ زندگی بچانے والا اور انسانی وقار کو بحال کرنے والا بھی تھا۔ اور یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، اس کی اہمیت آج بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے مشکل فیصلوں میں، چاہے وہ ذاتی ہوں یا اجتماعی، فیصلے کرتے وقت سچائی اور اصولوں کے ساتھ ساتھ محبت اور ہمدردی کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ توازن قائم کرنا ہی اصل دانائی ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا سبق ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کبھی کبھی بہت پیچیدہ مسائل کا حل خوش قانونوں میں نہیں بلکہ انسان کے دل کی آواز سننے اور سمجھنے میں چھپا ہوتا ہے۔ جی، اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔
یہ جو اصول ہے کہ انصاف اور ہمدردی میں توازن کیسے قائم کیا جائے، یا اصول اور تعلق میں، یہ صرف بادشاہوں یا ججوں کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، آج کی دنیا میں جہاں نظریاتی اختلافات ہیں، سماجی جھگڑے ہیں، یا حتیٰ کہ ہمارے دفتروں میں، گھروں میں، ہمیں اکثر ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے جہاں دو مختلف لیکن اہم قدروں کو ایک ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تو ہم سلیمان بادشاہ کی حکمت سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ان پیچیدہ حالات میں سچائی پر قائم رہتے ہوئے بھی انسانیت اور ہمدردی کا دامن کیسے تھامے رکھیں؟ یہ توازن آج کے دور میں کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔